ان سے کچھ سوالات ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ایمبیسڈر بھی رہ چکی ہیں پاکستان کی امریکہ کے اندر, اور آپ نے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کو بڑے کلوزلی واچ بھی کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن بھی رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ ابھی یہ اگر بائیڈن جیت جاتے ہیں الیکشن تو کوئی پالیسی چینج آئے گی پاکستان کی طرف, یا اسی طرح چلے گا جیسے پہلے چلتا رہا ہے, اور یہاں پہ اسی طرح ٹرمپزم جو تھا ٹرمپزم ہی چلتا رہے گا آگے, یا کوئی چینجز آئیں گی پاکستان کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر جو بائیڈن جیتتا ہے اور امریکہ کا اگلا صدر بنتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اوور آل جنرلی فارن پالیسی میں بہت چینجز آئیں گے, اس لیے کہ جس طرح سے جس قسم کا صدر ٹرمپ نے امریکہ کو ڈیمیج کیا, اس کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ, اس کی امیج, اس کی انفلوئنس, وہ جو بائیڈن کوشش کرے گا کہ اس کو وہ ڈیمیج کو ریپیئر کرے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے ٹرمپ کی جو پالیسی تھی یونیلیٹرل پالیسی تھی, اس کی امریکہ فرسٹ جس کو وہ کہتا تھا وہ پالیسی تھی. یہ جو بائیڈن اپنے آپ کو انٹرنیشنلسٹ کہتا ہے, وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز, WHO, ان سب کے ساتھ تعاون کرے گا, اور ملٹی لیٹرلزم جس کو اس نے ریجیکٹ کیا تھا ٹرمپ نے, وہ اس کی طرف امریکہ کو واپس لے کے جائے گا. تو یہ تو جنرلی ہو گیا. اور آئی تھنک ہمارے خطے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایرانین نیوکلیئر ڈیل جو ہے جس کو ٹرمپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اس سے ایگزٹ کر دیا تھا, وڈرا کر دیا تھا, وہ بائیڈن اس پہ واپس جائے گا. اس نے اس نیت کا اظہار کیمپین کے دوران بار بار کیا ہے کہ وہ پھر سے اس ڈیل سے واپس جائے گا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, پاکستان کا تعلق ہے, ظاہر ہے یہ سارے ایشوز پاکستان کو افیکٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی امیڈیٹ نیبرہڈ میں جو ایشو ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ افغانستان کا ہے, اور اس حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں ہوگا ٹرمپ اور بائیڈن کی پالیسی میں افغانستان تک کی جو میں بات کر رہی ہوں. اس لیے کہ جو امریکن وڈرال شروع ہو چکا ہے اور اب تو چند ہزار ہی ٹروپس رہ گئے ہیں امریکن ٹروپس افغانستان میں, وہ بائیڈن اس پہ کنٹینیو کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے. تو اس پہ کوئی تبدیلی میں نہیں دیکھتی, اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوئی تھی طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو, امریکن فورسز یہاں سے ہمارے خطے سے چلے جائیں, یہ ہمارے مفاد میں ہے. اور امن کا جو سلسلہ شروع ہے افغانستان میں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنکلوڈ ہو سکسیسفلی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بائیڈن کی جو پریزیڈنسی ہوگی اگر وہ جیتا ہے تو وہ سپورٹ کرے گا اس سب کو, بیکاز وہ بہت پہلے سے مخالفت کرتا تھا امریکہ کا جو ملٹری انگیجمنٹ تھی اتنی طویل قسم کی, جو امریکہ کی کہتے ہیں جی لانگسٹ وار امریکہ کی. جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ساؤتھ ایشیا اتنے پرائیورٹی ایریا نہیں ہوگا شروع میں بائیڈن کے لیے, بیکاز سب سے بڑا فارن پالیسی ایشو اس کے لیے چائنا ہوگا, ٹریڈ ہوگا, اکانومی ہوگا, اور ظاہر ہے وہ یہ بھی چاہے گا کہ یورپین ایلائز جن کو ٹرمپ نے سائیڈ لائن کیا تھا وہ ان کے ساتھ پھر سے تعلقات بنانے کی کوشش کرے گا, اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرے گا. تو ساؤتھ ایشیا اتنا ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بائیڈن پاکستان سے اس کی بہت طویل انٹریکشن رہی ہے. میں خود اس کو ذاتی طور پہ بہت دفعہ میں ملی ہوں, اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جب وہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا صدر تھا, چیئرمین تھا, اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ مثبت پازیٹیو خیال رکھتا ہے, ویو رکھتا ہے پاکستان کے بارے میں. لیکن یہ بھی ضروری ہے یاد رکھنا, مد نظر رکھنا کہ ہندوستان امریکہ کے لیے چائنا کے حوالے سے ایک اہم ملک رہے گا. آپ کو معلوم ہی ہے امریکہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہندوستان جو ہے, بھارت جو ہے, وہ ایک کاؤنٹر ویٹ بنے چین کی کنٹینمنٹ میں. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اہمیت رہے گی واشنگٹن کے لیے, چاہے وہ ٹرمپ صدر ہو چاہے وہ بائیڈن صدر ہو. تو اس میں تو میں سمجھتی ہوں دونوں میں ایک ہی قسم کا ویو ہوگا. لیکن جو مودی کی پالیسیز ہیں وہ تنقید کا نشانہ رہی ہیں بائیڈن کے لیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بائیڈن کے جو الیکشن کیمپین کے دوران
एक ही स्टेटमेंट आई थी पूरी इस कैंपेन में कश्मीर के हवाले से, और वो बाइडन की तरफ से आई थी, जिसमें कि उसने कहा था कि कश्मीरी अवाम के जो हकूक हैं वो पूरी तरह से बहाल होने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि बाइडन जो है उसका जरा क्वालिफाइड व्यू होगा इंडिया के बारे में इस हवाले से कि जो मोदी की पॉलिसीज हैं, जो यानी कि रिप्रेसिव, फैशिस्टिक, कम्युनल पॉलिसीज हैं, उसके बारे में ये खुल के बात करेंगे, इसलिए कि डेमोक्रेट्स वैसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। थैंक यू।